قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حلال و حرام، نیک و بد، مسلم و کافر اور کھرا کھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا داروں کو مال و دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت بھاتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت و آرائش اور اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنا میں لگے رہنا اور اپنی آخرت کی تیاری سے غافل رہنا انتہائی مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عن قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا، اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم فنا ہونے والی یعنی دنیا پر باقی رہنے والی یعنی آخرت کو ترجیح دو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی دنیاوی بہتری کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی تیاری کی طرف بھی توجہ کرنے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔